اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و حبیب الہنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الاطیبین الاطہرین المنتجبین المطہرین المعصومین المظلومین الہداة المہدیین والہماة المستضعفین لا سیما بغیۃ اللہ فی الارضین ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. قال اللہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. رسالہ حقوق امام سجاد میں سے ہماری بحث حق اللہ الاکبر پر چل رہی ہے. حق اللہ الاکبر یعنی خدا کا سب سے بڑا حق ہے، مجھ سے بڑھ کر کسی کا نہیں ہے. تو یہ حق کئی شعبوں میں تقسیم ہوتا ہے. اس میں سے ایک شعبہ شکر کا شعبہ ہے. شکر یعنی انسان کا شاکر رہنا. یہ انسان کی فطرت ہے کہ جب کوئی نعمت حاصل کرتا ہے انسان تو اس کا شکر ادا کرتا ہے. دنیا کے امور میں آپ دیکھ لیں بہت سارے ایسے نعمتیں ہیں جس میں لوگ ایک دوسرے کا شکر ادا کرتے ہیں. کیسے شکر ادا کرتے ہیں؟ ان کے ولیمے کے ذریعے سے، نعمت کو تقسیم کے ذریعے سے، یہ ساری کی ساری چیزیں. یعنی نعمت جب انسان کو حاصل ہوتی ہے طبیعی بات ہے یہ کہ انسان شکر ادا کرے. شکر دو قسم کا ہے، ایک شکر لسانی ہے، ایک عملی ہے. شکر لسانی یعنی زبان کا شکر، ایک عمل کا شکر. شکر لسانی یعنی یہی شکریہ، الحمدللہ، شکرا للہ، شکر لسانی. یہ مادیات میں بھی ہے، معنویات میں بھی ہے. مادیات کا شکر نعمتوں کے استفادہ کرنے کے بعد، معنویات کا شکر عبادات الہی انجام دینے کے بعد، انسان صدقہ راہ خدا میں دینے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. مستحب یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد آپ جیسے تکبیر کہہ دو، آخری تکبیر جب ختم ہو جاتی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، مستحب یہ ہے کہ آپ 3 بار لا الہ الا اللہ کہیں اور فوراً سجدے میں چلے جائیں. جا کر 3 بار کہیں شکرن اللہ شکرن اللہ شکرن اللہ. یہ عبادت کا بلند مقام ہے. خداوند متعال ہمارے شکر کا محتاج نہیں ہے. اللہ انتظار میں نہیں بیٹھا ہے کہ ہم
آ کر کہیں خدایا تھینک یو، شکریہ۔ اللہ شکر کا محتاج نہیں ہے، بلکہ ہمیں کمال اور وسعت روزی کے پھیلاؤ کے لیے اللہ نے شکر، مقام شکر دے دیا ہے، ورنہ اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ جو بھی چیزیں آسمانوں اور زمینوں میں ہیں، ساری کی ساری چیزیں وَلِلَّهِ، اللہ کے لیے۔ شکر ہمارے لیے ہر چیز میں۔ اگر ہم 2 رکعت نماز پڑھ کر کسی امام کو ہدیہ کریں، امام زمانہ کو، اپنے وقت کے امام کو ہدیہ کریں، امام اس 2 رکعت نماز کا محتاج نہیں ہے، یہ خود ریٹرنز ہوتا ہے ہمیں۔ اگر ہم سلامتی کے لیے امام کے لیے دعا کریں گے، امام کی سلامتی کے لیے، وہی سلامتی ہمارے اوپر ریٹرن ہوتی ہے، کیونکہ امام سلامت ہے، امام محفوظ ہے۔ شکر بھی اسی طریقے سے ہمارا مقام معلوم ہوتا ہے اللہ کے نزدیک۔ نعمت کیا ہے اللہ کی؟ ہر چیز نعمت ہے، خدا کی نعمت ہر چیز ہے۔ مثلا یہ ہوا نعمت ہے، بار بار اس کو میں مثال کے طور پر بیان کرتا ہوں۔ پانی نعمت ہے، علم نعمت ہے، دولت جو پیسہ ہوتا ہے وہ بھی نعمت ہے، گھر نعمت ہے، عزت و آبرو نعمت ہے، حیثیت نعمت ہے، مقام نعمت ہے، بہت ہیں نعمتیں، کافی زیادہ نعمتیں ہیں جس کو ہم شمار میں نہیں لا سکتے۔ سورہ نحل میں خداوند متعال 18ویں آیت میں ارشاد فرماتا ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ تم کن کن اللہ کی نعمتوں کو حساب کرنا چاہو گے، شمار کن کن نعمتوں کا کرو گے؟ تم شمار نہیں کر سکتے اللہ کی نعمتوں کا، اتنی وسیع نعمتیں، قدم قدم پر نعمت۔ ایک چیز کے اندر کئی نعمتیں ہوتی ہیں، وہ ہم نہیں پہچان سکتے ایک چیز کے اندر۔ مثلا کھیتی، کسان، فارمر معمولاً پڑھے لکھا نہیں ہوتا ہے کسان، آج کے دور میں بہرحال پڑھے لکھے ہوتے ہیں، لیکن کسان اس کا علم محدود ہوتا ہے، فارمنگ کے حد تک محدود ہوتا ہے۔ وہ جانتا ہے اچھی طریقے سے کون سے وقت پر پانی دینا چاہیے، کون سے وقت پر زمین کو جوتنا چاہیے، کون سے وقت پر زمین کے اندر بیج بونی چاہیے، بیج ڈالنی چاہیے، کن کن وقت میں پانی دینا چاہیے، کب پودوں کو دوا مارنی چاہیے، چھڑکنی چاہیے، پہلا حصہ کیا ہوگا پھلوں کا، دوسرا حصہ کیا ہوگا، خراب کیسے ہوتے ہیں، اچھے کیسے ہوتے ہیں، یہ سارے کے سارے طریقے کسان جانتے ہیں، فارمرز جانتے ہیں۔ اس زمین کے بارے میں اتنا ہی جانتے ہیں لوگ، لیکن اگر اس کسان سے کہا جائے کہ اس زمین کے اندر آئرن ہے، بہت سارے خدائی قدرتیں ہیں، اس زمین کے اندر اور بھی نعمتیں ہیں، کسان سمجھ نہیں پائے گا یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ میری زمین ہے، میں یہاں پر میوہ اگاتا ہوں، میں اس زمین کو بچپن سے دیکھ رہا ہوں، اور صاحب اٹھ کر آ گئے اور کہنے لگے کہ زمین کے اندر آئرن ہے، زمین کے اندر پاور ہے، زمین کے اندر نہ جانے یورینیم ہے، زمین کے اندر یہ ہے، زمین کے اندر وہ ہے۔
ہم نعمتوں کو صرف ایک اینگل سے دیکھتے ہیں، ایک ویو سے دیکھتے ہیں، لیکن اس نعمتوں کے اندر خدا کے بہت سارے پہلو ہیں۔ اسی لیے خدا نے کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ تم اگر شمار بھی کرنا چاہو نعمتوں کو نہیں شمار کر سکتے، نعمتوں کا شمار نہیں ہو سکتا، اتنی ساری نعمتیں۔ علم لفظ دے دیا کہ ورنہ علوم ہے، علوم بہت سارے علوم ابھی انکشاف نہیں ہوئے۔ علوم کے 28 حروف ہیں، جس میں اس وقت صرف اور صرف 2 یا 4 حروف پر دنیا چل رہی ہے، روایت کی بات ہے یہ، 2 یا 4 حروف پر اتنی ترقی ہو چکی ہے۔ جب امام زمان ارواحنا لہ الفدا ظہور فرمائیں گے، سارے حروف انکشاف ہوں گے، سارا علم انکشاف ہوگا، کہ ایسی ترقی، ایسا علم، ایسا ماحول جو بشر نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا، وہ امام کے ظہور کے بعد ہوگا۔ علم، مسجد نعمت ہے، آبرو نعمت ہے، مسجد نعمت ہے۔ آج ہم بیٹھ کر یہاں پر اسلامی باتیں کرتے ہیں تو یہ نعمت الہی ہے۔ اگر مسجدوں کا ماحول نہ ہوتا تو کہاں پر جا کر بات کرتے ہم؟ کیسے نصیحت کرتے، کیسے قرآن کی تعلیم دیتے؟ مسجد نعمت، عاشور خانے نعمت۔ اس کا صحیح شکر یہ ہے کہ صحیح استفادہ کیا جائے، ہر چیز کا صحیح شکر، اس کا استفادہ صحیح ہونا چاہیے۔ حضرت داؤد نبی، حضرت داؤد سلیمان نبی کے والد، کافی خدا کے معزز انبیاء، خدا نے حضرت داؤد سے کہا اے داؤد میرا شکر ادا کرو، مجھے شکرانہ دو۔ داؤد نے کہا خداوندہ میرا کہاں وہ بس کہ میں تیرا شکر ادا کروں، میں صرف اپنی زبان سے الحمدللہ کہہ سکتا ہوں، شکرن اللہ کہہ سکتا ہوں، اس سے ہٹ کر میرے میں کہاں طاقت ہے، اور مجھے معلوم بھی نہیں ہے کہ تیرا شکر کیسے ادا کیا جاتا ہے۔ خدا نے کہا کہ اتنا اپنے ذہن میں رکھو، اتنی بات جانے رہو، اس بات کو اپنے سے جدا نہ کرو کہ ساری چیزیں میری ہیں۔ میری مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذاتی باری کی ہے، یہ اپنے ذہن میں بٹھا لو۔ تمہارا بدن میرا، یہ میرے الفاظ ہیں، تمہاری آنکھ میری ہے، تمہارے اعضاء بدن میرے، تم جس زمین پر چلتے ہو میری، تم جس زمین پر سجدے کرتے ہو وہ میرے، جس رزق سے تم استفادہ کرتے ہو، کھانا کھاتے ہو، وہ میرا ہے، جس ہوا سے تم سانس لیتے ہو وہ میرا ہے، یہ نہریں میری ہیں، یہ آسمان میرا ہے، ساری کی ساری یہ کلیہ ہے، یہ خدا نے کلیہ بتا دیا کہ تم شکر اس طریقے سے انجام دیا کرو۔ اسے کہتے ہیں عملی شکر، ہر نعمت کا صحیح طریقے سے استفادہ کرنا۔ پانی ہے ہمارے پاس، اسراف کرنا کفران نعمت، زندگی کا اسراف کرنا کفران نعمت۔ انسان وقت ضائع کرتا ہے، وہ وقت کا ضائع ہونا کفران نعمت ہے۔ زندگی میں بے فائدے کام کرنا کفران نعمت، وقت ضائع کرنا، بے فائدے گفتگو، بے فائدے کام،
جس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ سب کفران نعمت ہے۔ یہ شکر نعمت کے مقابل جو باتیں زبان سے نکلتی ہے اور دل میں آتی ہیں اسے شکر کہتے ہیں۔ نعمت کا اظہار کرنا۔ آپ اٹھا کر دعاؤں میں دیکھیں، بہت ساری دعاؤں کے اندر ہے، لیکن ناقص عقل جو ہماری ہے وہ کم چیزیں یاد رکھتی ہے۔ خود جو دعائے عرفہ کے اندر امام حسین نے جو اشارہ فرمایا، ام بیدی ام برجلی ام بلسانی، میں تیری بارگاہ میں آؤں، کس لحاظ سے آؤں؟ میرے پیروں کے ذریعے سے، میرے ہاتھوں کے ذریعے سے، کس لہجے سے؟ کیا یہ سب تیری دی ہوئی نعمتیں نہیں ہیں؟ فَقُلْ لَهَا عَصَيْتُكَ، میں نے ان تمام نعمتوں کو گناہوں کے میں لگایا ہے، گناہ کیے میں نے۔ یہ امام نے ہمیں تعلیم دیا ہے کہ کس طریقے سے خدا کی بارگاہ میں جانا، نعمت کا اظہار کرنا۔ خدا تیری نعمتیں ہیں، صحیح و سالم ہیں، نعمت کا اظہار کرنا، بتانا پڑتا ہے۔ اسی لیے ماں باپ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو تربیت کریں، دسترخوان پر تربیت کریں، گھر میں تربیت کریں، خدا کی نعمتوں کو یاد دہانی کروائیں، کھانے سے پہلے بسم اللہ کی عادت دلوائیں، کھانے کے بعد الحمدللہ و شکرن اللہ کی عادت دلوائیں، کھانے کے دوران خدا کو یاد دلوائیں۔ کتنے مقامات پر خدا نے اس نعمت کو یاد دلوایا ہے۔ بعض آیتیں ہیں جو نیگیٹو بھی بیان کر رہی ہیں، بعض پازیٹیو بھی بیان کر رہی ہیں۔ سورہ سبا کی 13ویں آیت، جس میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے، اعملوا آل داؤد شکرا، آل داؤد شکر ادا کرو، عملی شکر ادا کرو۔ اعملو کہتے ہیں کرنے کو، اعملو اگر کہا جائے اعملو کرنے کو، اگر زبانی شکر معیار ہوتا، اگر زبانی شکر صرف ہوتی تو خدا کہتا کہ تقولو، یا زبان سے کہو قولو آل داؤد شکرا، خدا کہتا ہے یہ بات، اے آل داؤد زبان سے شکر ادا کرو۔ اعملو کہا یہاں، اعملو سے مراد یہ ہے کہ عملی شکر، کہ تم نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ دوسرا سورہ ملک کی 24ویں آیت میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے، قلیلا ما تشکرون، شکر گزار بندے بہت کم ہیں۔ اسے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ معمولاً عرفی زبان میں اگر دیکھا جائے تو یہ ہم سب کے ساتھ پیش آتا ہے۔ جب تک ہمارا کام ہونے کا ہوتا ہے، ہم جس کے پاس کام ہے اس کے بہت چکر کاٹتے ہیں، التماس کرتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں، جب وہ بلاتا ہے چلے جاتے ہیں، جب وہ بلاتا ہے، جب وہ کوئی کام دیتا ہے کر لیتے ہیں، صرف ہماری نعمت ہمیں ملنے کے لیے، حاجت پوری ہونے کے لیے۔ جب حاجت پوری ہو جاتی، بہت سارے، نہ کہ پورے انسان، بہت سارے، اس لیے خداوند متعال اس آیت کو نازل کی، بہت سارے کفر کی منزل پر چلے جاتے ہیں۔ وہ کفر نہیں جو دوسرے کفار کرتے ہیں، شکر کی منزل سے ہٹ جاتے ہیں، شکر ادا نہیں کرتے، ایک تھینکس کا فون نہیں کرتے، ایک تھینکس کا میسیج نہیں بھیجتے، بھول جاتے، ان کے ذہن سے اڑ جاتا ہے۔ نعمت مل گئی، معمولاً بندہ خدا کے ساتھ بھی ویسے ہی ہے، خدا کی نعمتوں کو استفادہ کرتا ہے، بعد میں بھول جاتا ہے کہ میں نے خدا نے مجھے نعمت دی تھی، بھول جاتا ہے، عیش و عشرت میں چلے جاتا ہے۔
اب جو وہ نعمت کم ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اس وقت یاد آتا ہے کہ میں نے شکر ادا نہیں کیا خدا کا۔ اسی لیے خدا کہتا ہے قلیلا ما تشکرون، یہ بہت سارے بندے ہیں جو شکر ادا نہیں کرتے، کم ہیں میرے بندے جو شکر ادا کرتے ہیں۔ پھر سورہ سبا کی 13ویں آیت میں اعملوا داؤد شکرن کے بعد فرما رہا ہے وقلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں شکر گزار بندے بہت کم ہیں۔ اسی کے برمقابل اللہ نے بعض انبیاء کو شکور کہا، انہ کان عبدا شکورا، کہ وہ شکر گزار بندے تھے، عبدن شکورا، شکر گزار بندے تھے، کہ بہت زیادہ شکر ادا کرتے تھے۔ اولیاء اللہ کا شکر ان کی فطرت میں ہوتا ہے، اولیاء اللہ کا شکر ان کے تینیت میں ہوتا ہے کہ ہمیشہ وہ شکر کے عالم میں رہتے ہیں، ہمیشہ، جسے شکر مطلق کہا جاتا ہے، ہمیشہ شکر میں رہتے ہیں، عملی لحاظ سے بھی، لسانی لحاظ سے بھی، زبان کے لحاظ سے بھی، ہمیشہ دائم۔ امام فرماتے ہیں دائم شکر نعمت شکر وہ نعمت ہے جو گناہوں سے بچاتی ہے انسان کو۔ استفادہ، پین نعمت ہے، پین، اگر وہ پین کو آپ غلط چلائیں گے، غیبت لکھنے میں چلائیں گے، کسی کے خلاف ثبت کریں گے، تو یہ شکر نہیں ہے۔ آپ نعمتوں کو ثبت کریں پین کے ذریعے سے، اچھی چیزیں لکھیں، اچھی چیزیں وارد کریں اندر کتاب میں۔ کان نعمت ہے، ان نعمتوں کے بارے میں اللہ سوال کرے گا، وقیفہم، انہیں روکو، خدا کہہ رہا ہے انہیں روکو، وقیفہم انہ کان عنہ مسئولا، خدا کہتا ہے کہ انہیں روکو۔ ان سے سوال کیا جائے گا، سورہ یاسین میں بھی ہے، وَنَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُ أَيْدِيَهُمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، یا اعراب میں کچھ ہو رہا ہے اگر کوئی، جب ان کے زبانوں پر مہر لگا دی جائے گی، تالے لگا دیے جائیں گے، تالے یہاں کے تالے نہیں، یعنی مہر یعنی بند کر دی جائے گی ان کی زبان، ان کے ہاتھ اور ان کے کان بیان کریں گے، آنکھ اور کان بیان کریں گے، زبان بند ہو جائے گی، ہاتھ اور پیر بیان کریں گے۔ شاعر کہتا ہے کہ جن تکیوں پر ہمارا بھروسہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے، یعنی جو اعضاء پر ہمارا بھروسہ ہے، یہ میرا ہاتھ مجھے کاملاً بھروسہ ہے اس پر، یہ میرا پیر، یہ میرے کان، یہ میری آنکھ، یہ ہر چیز جو میری تھی محشر میں میری نہیں ہے، محشر میں خدائی جاسوس نکلے، خدا کے جاسوس، یہ گواہی دیں گے رشوت لیا ہے، ہاتھ کہے گا یہ رشوت لیا، فلاں فلاں تاریخ کو فلاں سے فلاں مقام پر رشوت لیا، جس کی گواہی وہ زمین دے گی، کہا کہ صدقتا، تو نے سچ کہا، یہ میرے جسم کے اوپر انہوں نے ٹھہر کر رشوت لیا۔ اس طریقے سے اور بہت ساری نعمتوں کا غلط استفادہ کرنا۔ ایک ہے شکر تکوینی، شکر تکوینی اور شکر تشریحی۔ شکر تکوینی گاڈ گفٹ نعمتیں، خدا دادی نعمتیں جسے اللہ نے دیا ہے، مثلا پھل کے درخت، پھول کے درخت، جانور جو کھائے جاتے ہیں، پھل جو استفادہ ہوتے ہیں، فروٹس، یہ سب خدا دادی نعمتیں ہیں، گاڈ گفٹ۔
اس کا یوٹیلائزیشن میں برکت زیادہ ہے۔ مثلا پھولوں کا باغ ہے، اگر باغبان جا کر ان پودوں کو تراش کاری نہیں کرے گا، مثلا کٹنگ کرتے ہیں پودوں کو، چھوٹے چھوٹے درختوں کو کاٹتے ہیں، انہیں مینٹین کرتے ہیں، یہ سب نہیں کرے گا تو فاسد ہو جائیں گے، پورا باغ خراب ہو جائے گا، پھول خراب ہو جائیں گے۔ اسے مینٹین کیا جاتا ہے، پانی دیا جاتا ہے، یہ گاڈ گفٹ ہے۔ یہ اگر تم صحیح مینٹین کرو گے، اگلے موسم میں پھر پھل دے گا، تو اگلے موسم میں پھر پھول دے گا۔ اگر مینٹین نہیں کرو گے خراب ہو جائے گا، پھول نہیں آئے گا بازار میں، پھل نہیں آئے گا بازار میں۔ اسے کہتے ہیں تکوینی شکر، یعنی لگاتار رہے گا، اضافہ ہوتے رہے گا۔ ایک تشریحی شکر ہے جو ہر نعمت کی جگہ شکر قلبی و لسانی انجام دیا جاتا ہے۔ یہ تشریحی، میں نے آپ کو آپ کی تعریف کی، آپ نے کہا شکریہ، یہ تشریحی ہے۔ ایک نعمت کے عوض میں نے آپ کا کام اصلاح کیا، آپ نے کہا شکریہ، یہ تشریحی ہے، یہ نعمت کے عوض۔ آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ آثار کیا ہیں شکر کے۔ جب دیکھیے، ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں آپ، یہ ایک چیز اپنے ذہن میں رکھیں، اللہ نے ایسے حرام و حلال نہیں کیا ہے۔ اللہ نے کسی چیز کو حلال کیا ہے تو اس میں فائدے ہیں، دنیا میں بھی فائدہ ہے، آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ مثلا حلال گوشت جانور حلال ہے کھانا، حرام گوشت جانور جس کا کھانا حرام ہے، کتا، سور، مچھلیوں میں سے مخصوص مچھلیاں جیسے حرام ہے، پانی کے جانوروں میں سے بعض مخصوص جانور جو حلال ہیں اور بعض مخصوص حرام۔ قرآن کے آیات کا سننا، یہ سب اللہ نے حلال قرار دیا ہے، اس میں فائدے ہیں، ہر حلال میں فائدہ ہے، ہر حرام میں نقصان ہے۔ حرام چیزوں میں نقصان ہے، کان کے چاہے حرام ہو، چاہے آنکھ کے حرام ہو، برے عاملات پیش آتے ہیں سامنے چل کر۔ کان میں مثلا گانے کا سننا، غنا جسے اللہ نے منع کیا ہے، انبیاء نے منع کیا ہے۔ چھٹویں امام فرماتے ہیں کہ جس گھر کے اندر گانے چلتے ہیں وہ گھر لانگ ٹرم بیسس کے اوپر برباد ہو جاتا ہے۔ آپ سمجھیں گے مینٹین کرتا ہوں میں گھر کو سب چیز، لیکن برباد ہوتا ہے، بلا جلدی لپٹتی ہے اس گھر کے اندر جس گھر کے اندر گانے ہوں۔ 4 گھر برباد ہو جاتے ہیں، 4 گھر کبھی آباد نہیں ہوتے۔ جس گھر کے اندر شراب آ جائے وہ گھر برباد ہو جاتا ہے۔ جس گھر کے اندر زنا شروع ہو جائے وہ گھر برباد ہو جاتا ہے۔ جس گھر کے اندر خیانت آ جائے وہ گھر برباد ہو جاتا ہے۔ جس گھر کے اندر قتل نام کا شے آ جائے، قتل آ جائے، قاتل پلنے لگیں، گھر برباد ہو جاتا ہے، اس کی آبادی نہیں ہوتی ہے، وہ ختم ہو جاتے ہیں، وہاں کے رہنے والے ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے بعض چیزوں کو حرام قرار دیا۔ اس کے اوپر اگر ڈسکس کیا جائے کافی گہرے باتیں نکلیں گی۔ اب فعلاً ہم اس سبجیکٹ کو آج یہاں پر ختم کرتے ہیں۔ آثار و فوائد شکر کے، کیا فائدے ہیں جو ہم شکر کرتے ہیں، اس کے فائدے ہونا چاہیے۔ سورہ ابراہیم کی 7ویں آیت میں ارشاد فرما رہا ہے، جو آپ لوگوں کو یاد ہے، یہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم شکر بجا لاؤ گے، خدا کہتا ہے کہ میں اس کو اضافہ کروں گا، زیادہ دوں گا، اضافہ دوں گا۔ اولاد، باپ اپنے بیٹے کو 1000 روپیہ دیتا ہے،
اگر وہ 1000 روپے کے ذریعے سے پتہ چلا اس کے باپ کو کہ اس نے غریبوں کو کھلایا ہے، اس نے بھائی بہنوں کو کھلایا ہے، اس نے فلاں فلاں کو کھلایا، اس نے یہ کام کیا ہے، اس نے پیسہ دیا ہے قرآن خوانی میں، باپ خوش ہوتا ہے، نیکسٹ ٹائم اضافہ کرتا ہے اس کے پیسوں میں، کہتا ہے یہ اضافہ لے لو، لازیدنکم۔ سعادت اور خوشبختی ہے ہمیشہ شکر میں۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 69 یعنی 69 میں ارشاد ہو رہا ہے وَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، لذا تم اللہ کے نعمتوں کو یاد کرو، شاید اس طریقے سے تم فلاح پا جاؤ۔ نعمتوں کو یاد کرنا یہ نہیں کہ صرف کہہ دینا الحمدللہ کیا نعمتیں، یاد کرنا، اس کی قدردانی کرنا، اسے صحیح یوٹیلائز کرنا، اسے صحیح استفادہ کرنا، شاید تم نجات پا جاؤ۔ اللہ کہہ رہا ہے ایک نجات کا راستہ شکر میں۔ یہ سب آسان سبجیکٹس ہیں، ہم کر سکتے ہیں، اسی لیے بیان، بڑی چیزیں نہیں بیان کیے جاتے ہیں، لوگوں سے مشکل ہے، ہم سے مشکل ہوتی ہے۔ تیسرا فائدہ خدا کی رضا حاصل ہوتی ہے، اللہ راضی ہوتا ہے، راضی ہونا بہت بڑی چیز ہے۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اگر تم شکر کرتے رہو گے خدا تم سے راضی ہو جائے گا۔ بار بار شکر ادا کرو، اللہ راضی ہوتا ہے، بھئی یہ میرا شکر گزار بندہ ہے۔ عذاب اور بلا سے محفوظ رکھتا ہے شکر، عذاب و بلا کو ٹال دیتا ہے۔ سورہ نساء کی آیت ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وامنتم وکان اللہ شاکرا علیما، خدا تم پر عذاب نہیں کرے گا اگر تم اس کے شکر گزار بندے بنے رہو گے، شاکر بندے بن جاؤ گے، با ایمان بندے بن جاؤ گے، اللہ تم پر عذاب نہیں کرے گا۔ اور اللہ کان اللہ شاکرا علیما، اور اللہ شکر قبول کرنے والا بھی ہے اور جانتا بھی ہے کہ تم دل سے شکر ادا کر رہے ہو یا نہیں ہو یا مذاق کر، اللہ جانتا ہے، اس لیے شاکر بندے۔ پانچواں اور آخری فائدہ، گناہ اور فساد سے انسان بچتا ہے شکر میں۔ سورہ اعراف کی آیت ہے فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَأْسَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، کہ تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین پر فساد بپا نہ کرو، یعنی انسان بچتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اس ماحول میں جب کہ آج فضا خراب ہے، باہر وبا ہے اور اس بار سیریس وبا ہے، پچھلے سال سے بھی خطرناک وبا ہے، لوگ بہت مر رہے ہیں اس سال اور کافی آگے کے حد تک جانے والی ہے۔ ہم لوگ جتنا ہو سکیں نیکی کی طرف رہیں، قوانین کی پابندی کریں، اس کا شکر، اس وبا سے بچنے کا شکر یہی ہے کہ آپ اپنی حفاظت کریں، سیلف پروٹیکشن کریں۔ اگر اطباء کہتے ہیں کہ سوشل ڈسٹینسنگ میں، اگر اطباء کہتے ہیں کہ سینیٹائز کے ذریعے سے، ماسک لگانے کے ذریعے سے، تو یہ اس کا انجام دینا ہم نے اپنی عمر کو بڑھانے کے برابر ہے۔ اگر نہیں لاپرواہی کریں گے، ہم ہر جگہ پر جائیں گے اور ہر ایک کو یہ وبا لگائیں گے، یہ شکر نہیں، یہ کفر یعنی نعمت میں شمار ہوتا ہی ہے، اور اس کے ذریعے سے دوسروں تک پہنچنا وبا، اس کے ذریعے سے دوسرے مؤثر ہونا، بیمار پڑنا، حتیٰ موت ہو جانا، یہ کافی نقصان دہ بات ہوتی ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ بعد میں ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور میر عباس علی رضوی ابن ڈاکٹر میر علی رضوی کو ایصال فرما دیں۔